بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ شہلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لاہور کی رہنے والی تھی۔ ماں باپ پڑھے لکھے اور دونوں جاب ہولڈر تھے۔ اس کا باپ سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر کام کرتا تھا اور ماں اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول پڑھا لکھا تھا۔ ماں باپ تعلیم کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو بھی تعلیم دلوا رہے تھے۔ شہلا نے دل لگا کر پڑھائی مکمل کی اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد شہلا بینک میں ایک اچھے عہدے پر نوکری پر فائز ہو چکی تھی۔ جب اس کے والدین نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا، اس سلسلے میں اس کے لیے بہت سے رشتے دیکھے گئے اور ایک خاندان شہلا کے والدین کو بہت پسند آیا۔ وہ ہر اعتبار سے اچھا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا شہلا کے والدین نے لڑکے کی تصویر شہلا کو دکھائی اور اسے تمام ضروری تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ اس سے مشورہ مانگا تو شہلا نے اپنے والدین سے کہا جیسا وہ مناسب سمجھتے ہیں کر لیں، کیونکہ والدین کی رضا میں ہی شہلا کی اپنی رضا بھی شامل ہے۔ ماں باپ خوش ہو گئے، شہلا کے سر پر پیار دیا اور پھر خدا کا نام لے کر اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ فاروق کا خاندان تھا۔ فاروق کا خاندان بھی پڑھا لکھا تعلیم یافتہ خاندان تھا۔ فاروق خود بھی اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا۔ فاروق کے والد کی کپڑے کی فیکٹری تھی اور فاروق اسی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ فاروق کی دو بڑی بہنیں تھیں جو کہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ یوں شہلا اور فاروق کی منگنی ہو گئی اور 6 ماہ بعد شہلا بیاہ کر فاروق کے گھر چلی گئی۔ اب دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ یہ رشتہ بھی لاہور کے اندر ہی طے ہوا تھا اور شادی کے بعد بھی شہلا کی نوکری جاری تھی۔ شہلا کے سسرال والوں کو اور اس کے شوہر کو اس کی نوکری پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی ہوئی اور ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے وقت گزرا دونوں میاں بیوی کی ذات ایک دوسرے کے اوپر مزید واضح ہوئی، ایک دوسرے کی خوبیاں خامیاں سامنے آنے لگیں اور اب شہلا کسی حد تک پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ شادی کے بعد جیسے ہی شہلا کی اپنے سسرالی عزیزوں اور رشتہ داروں سے روابط بڑھے، ان کے ہاں آنے جانے لگے، تو اسے ایک عجیب سی بات کا پتہ چلا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر فاروق کچھ دل پھینک قسم کا انسان ہے۔ فاروق کی کچھ کزنز نے شہلا کے سامنے ہنستے ہوئے یہ بات کی کہ فاروق بھائی تو جہاں خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں وہیں پر گر جاتے ہیں۔ شہلا ذرا دیکھ کر دھیان سے انہیں لگام ڈال کر رکھنا، اپنے شوہر کی لگام ٹائٹ رکھنا۔ ان لڑکیوں نے تو ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی، مگر شہلا حقیقی طور پر پریشان ہو چکی تھی۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بات مزید کھلتی گئی کہ واقعی اس کا شوہر دل پھینک طبیعت کا مالک ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس کے کئی افیئرز تھے۔ شہلا اپنی ساس کے ساتھ بہت گہری دوستی بنا چکی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں شہلا نے اپنی ساس کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے شہلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹی تم فکر مت کرو، وہ سب شادی سے پہلے تھا، اب فاروق ایک شادی شدہ انسان ہے اور جلد ہی ایک بچے کا باپ بھی بننے والا ہے، تو یقیناً اب وہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دے گا۔ شہلا کو اپنی ساس کی بات سن کر دلی طور پر تسلی محسوس ہوئی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ اب وہ ہر وقت اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، ساتھ ساتھ اس کی نوکری بھی جاری تھی، لہٰذا اس کا دن بہت ہی مصروف گزرا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ کا یہ عرصہ مکمل ہوا۔ شہلا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام نعمان رکھا۔ وہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ شہلا خود بینک میں نوکری کرتی تھی۔ چھوٹے بچے کے ساتھ اب اسے بہت مشکل پیش آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح مینج کر رہی تھی۔
اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے مشکل سے ہی صحیح مگر 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے بچے کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کو رکھ لیا۔ ایک آیا رکھی گئی۔ وہ آیا ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ آیا صبح 9 بجے جب شہلا کے آفس جانے کا وقت ہوتا تو ان کے گھر آ جایا کرتی تھی اور دوپہر 3 بجے تک وہیں رہتی، بچے کو سنبھالتی، اس کو نہلاتی، اس کے کپڑے دھوتی اور اس کے دیگر ضروری کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس ادھیڑ عمر ملازمہ فاطمہ نے تقریباً 1 سال تک نعمان کی دیکھ بھال کی، مگر اب جیسے جیسے نعمان بڑا ہو رہا تھا وہ بھاگ دوڑ کرتا تھا، اب وہ فاطمہ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ فاطمہ خود ایک ادھیڑ عمر کی بھاری جسم کی مالک خاتون تھی اور نعمان کے پیچھے اس سے چستی اور پھرتی سے بھاگا نہیں جاتا تھا جس طرح نعمان خود سارے گھر میں بھاگا پھرتا تھا۔ نعمان کبھی سیڑھیاں چڑھ جاتا، کبھی باہر گلی میں نکل جاتا اور کبھی کوئی اور چیز لینے کے لیے تنگ کرتا۔ یہ سب فاطمہ کے بس سے باہر تھا، لہٰذا ایک دن اس نے شہلا سے معذرت کر لی۔ اب نعمان کی یہ آیا فاطمہ جا چکی تھی، شہلا کو ایک بار پھر سے پریشانی کا سامنا تھا۔ اس لیے شہلا نے ایک بار پھر سے اس بچے کی آیا کے لیے تلاش شروع کر دی، مگر اس بار اس کے ذہن میں یہ بات واضح طور پر تھی کہ بچے کی آیا کسی نوجوان عورت کو رکھنا چاہیے جو بھاگ دوڑ کر بچے کے تمام کام سر انجام دے سکے۔ 2-3 ملازموں کو اسی سلسلے میں گھر پر بلایا گیا۔ ان کا انٹرویو شہلا نے خود کیا اور پھر ان میں سے ایک لڑکی سائمہ کو منتخب کر لیا۔ سائمہ دبلی پتلی سی 30 سال کی خاتون تھی، لمبا قد تھا اور پرکشش رنگت تھی۔ پھر اگلے ہی دن سے سائمہ نعمان کی دیکھ بھال کے لیے شہلا کے گھر پر آنے لگی۔ شہلا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آیا اس کے بچے کی نوکرانی، اس کے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی۔ سائمہ کو آئے ہوئے تقریباً 10 سے 15 دن ہی گزرے تھے جب شہلا کو علم ہوا کہ سائمہ طلاق یافتہ خاتون ہے۔ شہلا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کر دوسروں کے ساتھ باتیں کرے یا ان کے گھر کے مسائل کو ڈسکس کرے۔ شہلا 3 بجے بینک سے واپس آتی تھی اور پھر تقریباً 3:30 بجے تک سائمہ شہلا کے گھر سے چھٹی کر جایا کرتی تھی۔ سائمہ کو شہلا کے گھر میں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ اسی دوران اسے ایک عجیب سا انکشاف ہوا۔ اس دن شہلا کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسی لیے وہ بینک سے چھٹی لے کر جلد ہی گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی وہ واش روم میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت آج بہت خراب تھی، اسے متلی سی ہو رہی تھی۔ وہ جب واش روم میں گئی تو واش روم کے اندر کھڑے کھڑے اس نے اسٹور روم سے کچھ آوازیں سنیں۔ یہ سائمہ کی آواز تھی جو اس کے چھوٹے بچے سے بات کر رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی، دیکھو آپ کی ماما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرے پاس موبائل بھی ہے، ورنہ میں تمہیں گیم کھیلنے کے لیے یہ موبائل نہیں دوں گی۔ یہ بات سن کر شہلا دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی بیماری کو بھول گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شہلا فوراً باتھ روم سے نکلی اور اسٹور روم میں سائمہ کے سر پر جا پہنچی۔ شہلا کو یوں اچانک اپنے سر پر دیکھ کر سائمہ گھبرا گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں ہی پکڑا تھا۔ شہلا نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور آگے بڑھ کر موبائل فون تھام لیا۔ فوراً شہلا نے اس کے موبائل کی چیکنگ شروع کر دی اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک ہولناک انکشاف ہونے لگے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک نمبر ایڈ تھا اور وہ تھا شہلا کے شوہر کا، اور اسے صرف ایک ہی نمبر پر کال کی گئی تھی، وہ نمبر تھا شہلا کے شوہر کا۔ شہلا حیران رہ گئی۔ یہ نوکرانی اس کے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی اور شہلا بیچاری اس سب سے بے خبر تھی۔ شہلا نے فوراً اس فون کو دیوار پر دے مارا۔ فون چکنا چور ہو گیا۔ شہلا نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ شہلا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اندر بٹھا کر ٹی وی پر کارٹونز لگا کر دیے اور خود اپنے ساس سسر کے پاس آ کر انہیں ساری بات بتا دی۔ اس وقت شہلا کا شوہر فاروق بھی گھر پر ہی موجود تھا۔
اور وہ واش روم میں نہا رہا تھا۔ جیسے ہی شہلا کا شوہر باتھ روم سے باہر آیا، اس کے والد نے اسے برآمدے میں آواز دی کہ باہر آ کر میری بات سنو۔ شہلا فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ساس سسر نے بیٹے کو خوب لعنت ملامت کی، اسے شرم دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ تم اب ایک شادی شدہ انسان ہو، تم ایک بیٹے کے باپ ہو، اور گھر کی نوکرانی اور بچے کی آیا کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی۔ اس کے والدین نے اس سے کہا کہ تم ایک باپ بن گئے ہو اور تم ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ اگر تم نے اپنے یہی کام جاری رکھے تو ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ فاروق کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا چوری چھپے چلایا گیا یہ افیئر اور یہ دل لگی اس طرح اچانک سامنے آ جائے گی۔ وہ بہت بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ اوپر سے اس کے والد نے اسے بہت بری طرح سے دھمکیاں بھی دی تھی اور اسے خاصی شرم دلائی تھی، اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ فاروق بہت زیادہ شرمندہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ نوکرانی بھی سر جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ شیلا کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ نوکرانی بھی جان چکی تھی۔ اس نوکرانی کو شیلا نے اچھا خاصا دھمکایا کہ اگر وہ ان کے گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ نوکرانی سائمہ بھی اچھی خاصی شرمندہ تھی۔ شیلا ساری کارروائی میں کچھ نہیں بولی، وہ خاموشی سے کچن میں گھسی رہی، حتیٰ کہ اس نے اپنے شوہر سے بھی کچھ نہ کہا۔ سائمہ نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نکلنے لگی، مگر جاتے جاتے وہ کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی اور شہلا کو آواز دے کر کہنے لگی کہ مجھے ذلیل کروا کر اس گھر سے نکال تو رہی ہو، مگر یاد رکھنا تمہارا شوہر مجھے اس گھر میں دوبارہ واپس لے کر آئے گا اور میں اس گھر کی مالکن بن کر اس گھر میں واپس آؤں گی، میری بات کو یاد رکھنا۔ اس بات کو سن کر شہلا حیران و پریشان اس عورت کے اعتماد کو دیکھتی رہی جو گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی اور محض ایک آیا تھی، مگر یہ خود اس کے شوہر کا دیا ہوا اعتماد تھا۔ شہلا جو پڑھی لکھی، با اعتماد اور نوکری کرنے والی عورت تھی، اس کی آنکھوں میں بھی اس کی بات سن کر آنسو آ گئے کہ میرے سامنے ایک نوکرانی کی اتنی اوقات کہ وہ مجھے اس طرح کے الفاظ سنا کر گئی ہے۔ مگر اس کے باوجود شہلا نے بہت ہمت سے کام لیا۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ شہلا کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ ساس سسر دونوں مل کر کافی حد تک اس معاملے کو سنبھال چکے ہیں، اس لیے مجھے اس بات کو نئے سرے سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہلا خاموش رہی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، اور پھر کچھ دن بعد فاروق کو خود ہی اس بات کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے غلطی تو اسی کی تھی، تو معافی بھی اسے ہی مانگنی تھی۔ اس لیے فاروق نے شیلا سے معافی مانگی۔ اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس کی طرف سے ایسی کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ شہلا نے بھی فاروق کو کھلے دل سے معاف کر دیا، اور یوں یہ بات آئی گئی ہوگی۔ دوسری طرف سے شہلا کے سسر نے اپنی طرف سے ایک اور عقل مندی دکھائی۔ انہوں نے کیا یہ کہ فاروق کی ڈیوٹی فیکٹری کے ایک ایسے ایریے میں لگا دی جو صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ اب فاروق صبح 9 بجے ڈیوٹی جاتا اور شام کو 6 بجے تک ڈیوٹی کرتا۔ گھر واپس آتے آتے اسے 7 بج جایا کرتے تھے اور وہ بے حد تھک جاتا تھا، اس لیے وہ اب سارا دن مصروف رہا کرتا تھا۔ اب وہ بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اب عاشقی معشوقی کا ٹائم اسے نہیں ملتا تھا۔ یہ سارا خاندان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ معاملہ اب سلجھ چکا ہے، فاروق ان کے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے فاروق کو سمجھا لیا ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی واقع ہوئی تھی۔ واقعتاً انہوں نے فاروق کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے فاروق کو فیکٹری میں پھنسا دیا تھا اور اسے کاموں میں پھنسا دیا تھا، مگر پورا خاندان اس بات کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں سب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب فاروق کو بالکل وقت نہیں ملتا تھا، اور یہی اس کے گھر والوں کی کوشش تھی کہ فاروق کو اتنا مصروف کر دیا جائے کہ اسے فضولیات کے لیے وقت ہی نہ ملے، مگر یہ لوگ سائمہ کو فراموش کر بیٹھے تھے۔
وہ تو فارغ تھی، عشق کا بھوت اس کے سر پر بھی چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جس نے اس پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن فیکٹری میں ایک عورت فاروق سے ملنے کے لیے آئی۔ چوکیدار نے انٹرکام پر فاروق کو بتایا کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی عورت آئی ہے۔ وہ اپنا نام نہیں بتاتی، کہہ رہی ہے کہ مجھے فاروق صاحب سے ملنا ہے۔ فاروق اس وقت اپنے ورکرز کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ فاروق نے کہا کہ اسے دفتر میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ 10-15 منٹ بعد وہ میٹنگ سے فارغ ہوا۔ دفتر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے سائمہ بیٹھی تھی۔ فاروق اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کا وجود بتا رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور پھر سائمہ نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا۔ وہ فاروق کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ شادی کرو۔ فاروق نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ سائمہ نے کہا، جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہو اور میرے منہ پر کالک ملی جائے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ فاروق نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے آگ کر دیں گے، میں تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ سائمہ فوراً بلند آواز میں کہنے لگی، اچھا تمہیں اپنی فکر ہے کہ تم سڑک پر آ جاؤ گے، اور جو کالک اور رسوائی میرے منہ پر ملی جائے گی اس کا کیا؟ فاروق نے اسے دو بدو جواب دیا کہ یہ سب میرے اکیلے کا کام نہیں، تمہاری مرضی شامل تھی۔ تم جانتی ہو میں ایک نوکرانی سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، میری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے۔ سائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی، اچھا تمہاری معاشرے میں عزت ہے اور میں نوکرانی ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے۔ جب یہ پیٹ بڑھے گا، دنیا کو پتہ چلے گا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، اس کے باوجود میں ماں بننے والی ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے پوروں کے ہار پہنائے جائیں گے، میری بے عزتی نہیں ہوگی، میری رسوائی نہیں ہوگی۔ فاروق ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات تو تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی نا۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہاری کچھ مدد کر دیتا ہوں، پیسے دے دیتا ہوں، اس بچے کو ضائع کرا لو اور اس سے جان چھڑا لو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فاروق نے دو ٹوک جواب دیا تو سائمہ غصے سے کھولنے لگی۔ اس نے کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے مگر میں تو کر سکتی ہوں۔ میں اس بچے سے جان تو بعد میں چھڑواؤں گی، پہلے تم سے جان چھڑواتی ہوں۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ جسم سے کھیلنے کے بعد تم اپنی راہ کو الگ کر لو گے؟ یہ بچہ تمہارا ہے، جتنی رسوائی اور ذلت مجھے برداشت کرنا پڑے گی، اتنی ہی رسوائی اور ذلت تمہارے حصے میں بھی آئے گی۔ یہ کہنے کے بعد سائمہ نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک پستول نکال لیا۔ یہ دیکھ کر فاروق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسے اندر رکھو۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے فاروق نے فوراً ہی سیکورٹی کے بٹن کو دبا دیا، مگر اس سے پہلے کہ سیکورٹی گارڈ کمرے میں پہنچتا، سائمہ نے فاروق کی طرف پستول تان کر فائر کر دیا۔ فاروق کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سائمہ یہ قدم کبھی نہیں اٹھائے گی، مگر سائمہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی، اس نے فاروق پر فائر کر دیا۔ یہ فائر فاروق کے دل کے مقام پر لگا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ سیکورٹی گارڈ کمرے میں آ چکا تھا۔ فیکٹری میں سیکورٹی الارم بجنے لگا۔ سائمہ کو فوراً ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ پولیس کو کال کی گئی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فاروق کی ڈیڈ باڈی کو قبضے میں لے لیا گیا اور سائمہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ سائمہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ اس کے بچے کی پیدائش بھی جیل میں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ اور شہلا، وہ اب اپنے ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے سسر نے اپنی فیکٹری اور گھر شہلا اور اس کے بیٹے کے نام کر دیا ہے۔ دوستو، آخر میں میرا آپ سب سے ایک سوال ہے۔ دیکھیے، فاروق کی دل پھینک طبیعت کی وجہ سے یہ قصہ شروع ہوا۔ گھر کی نوکرانی نے یہ سمجھا اور فاروق نے بھی یہ سمجھا کہ یہ سب باقی چکروں کی طرح چکر ہوگا۔ کچھ دیر وہ اس نوکرانی سے بات چیت کرے گا، تحفے تحائف دے گا، مطلب پورا کرے گا، اور اس کے بعد کوئی نیا چکر دیکھے گا۔ مگر اس سب کا نتیجہ کتنا برا نکلا۔ شہلا کے ہاتھ میں کیا آیا؟ بیوگی، اور اس کے بچے کے حصے میں کیا آیا؟ یتیمی۔ آخر میں سب بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے گھروں پر توجہ دیجیے، اپنی بیویوں پر توجہ دیجیے۔
کیونکہ اس طرح کے نامحرم رشتے اور اس طرح کی معشوقی بعض اوقات خطرناک موڑ بھی لے سکتی ہے۔ جو خطرناک موڑ فاروق کی زندگی میں آیا، جس نے اسے من و مٹی تلے سلا دیا۔ ناظرین، اس طرح کی سچی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔